مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک بھائی ہیں جنہوں نے کہا کہ کیا بالوں کو خضاب لگا سکتے ہیں، کیا بالوں کو کالا کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگا جیسے میں کوئی 30-40 سال پرانے دور میں ہوں، جس میں ایک شخص مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا عورتوں کو لپسٹک لگانی چاہیے، میک اپ کرنا چاہیے، بال بنانے چاہیے، بال سنوارنے چاہیے، سونا پہننا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ تو میں بڑا حیران ہوا اس بات کو دیکھ کر۔ آج کے دور میں جب آپ سن 2020 میں سانس لے رہے ہیں تو ہر آیت کا اطلاق آپ پر کس طرح ہوتا ہے، یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں تو یہاں متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا، کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہاں دراصل بات ہو رہی ہے کہ ہمارا اپنے جسم پہ اختیار نہیں۔ آپ اپنے بالوں کو میک اپ کی مدد سے کسی بھی رنگ میں ڈھال سکتے ہیں، اور آج کل جب ہم عبادات میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بچوں نے کسی نے نیلا رنگ کیا ہے، کسی نے ہرا رنگ کیا ہے، کسی نے کوئی اور رنگ کیا ہے۔ تو میں اس بات کو درست نہیں سمجھتا کہ ہمیں عجیب و غریب بن کے رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس دنیا کے دھارے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ لیکن میں میک اپ کے خلاف نہیں ہوں، یہ بات یاد رکھے۔ شیو کرنا ہر مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیو کے بعد اگر آپ کو اپنے چہرے کے اوپر کوئی ایسی چیز لگانی ہے جس سے آپ کسی قسم کی جو انفیکشن ہے اس سے بچ سکتے ہیں، آفٹر شیو لگا سکتے ہیں، شیونگ بام لگا سکتے ہیں، تو میرے نزدیک یہ بھی غلط نہیں۔ اگر آپ اپنے رنگ روپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے بالوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنا دیکھ بھال کرتے ہیں، تو میرے نزدیک یہ چیزیں بری نہیں ہیں۔ آج کل تو بے شمار چیزیں ہیں آپ کے چہرے کو انفیکشن سے بچانے کے لیے، آپ کے چہرے کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کے بالوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ہمیں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ خدا کے خادم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے خادموں کو اور خدا کے لوگوں کو خوبصورت ترین ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو خادم ہیں، پاسبان ہیں، جب بھی آپ خداوند کے پلپٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو خوبصورت بن کے کھڑا ہونا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے، اچھا انداز ہونا چاہیے۔ کپڑا مہنگا ہونا یا سستا ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کپڑا جب بھی پہنے اچھا پہنے، کیونکہ آپ خداوند کی طرف سے کلام کرنے لگے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کی طرف سے، اس لیے آپ کو ہمیشہ اچھا دکھنا چاہیے۔ اگر خداوند آپ کو ذوق بخشیں تو آپ کو گھڑی پہننی چاہیے، آپ کے پاس ہمیشہ پین ہونا چاہیے، آپ کے لباس کو ہمیشہ بغیر سلوٹوں کے ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو فیل آئے کہ خدا کا خادم ہے اور وہ خدا کی طرح خوبصورت ان کے سامنے بن کر کھڑا ہو۔ یہ میں تمام اپنے مسیحی خادمین سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی خداوند کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں، جب بھی چرچز میں جائیں، جب بھی گھر سے باہر نکلیں، تو آپ کو ہمیشہ خوبصورت دکھنا چاہیے۔ میں اکثر کئی مرتبہ جن بائبل کالجز میں پڑھانے جاتا ہوں، وہاں میں ٹی شرٹس اور یہ جو جینز ہوتی ہیں یہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ خدا کا خادم جو ہے وہ ایک کھلنڈرا سا نوجوان اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو جو سردار کاہن تھا، جو کاہن تھے، وہ خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے۔ ان کے لباس کے رنگ کا، پتروں کا، پتھروں کا، ہر ایک چیز کا، امامے کا، ان کے لباس کا، ان کے لباس کے اندر کتنے کپڑے انہوں نے پہنے، ایک ایک چیز آپ کو خداوند کے کلام میں سے ملے گی۔ یعنی کہ خدا چاہتا تھا جب کہ جو بھی میری خدمت کرنے کے لیے کھڑا ہو وہ خوبصورت ترین ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں کہا گیا تھا کہ تو نے اپنے سر کے بال بگاڑنے نہیں ہیں، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ اس کا خادم اچھا لگے۔ اس آیت میں آپ کے اپنے آپ پر اختیار کی بات ہو رہی ہے، اپنی ذات پر مستقل اختیار جو ہے، کہ ہم اپنے بالوں کو مستقل طور پر نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں، یہاں کبھی بھی آپ کے بالوں کو کالا کرنے کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، خضاب لگانے کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ یہی میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں اپنی خواتین کو بھی بتانا چاہیے۔ خواتین جو میک اپ کرتی ہیں، جو لباس پہنتی ہیں، لباس خوبصورت ہونا چاہیے، لباس کو دیکھ کر
فیل آنی چاہیے کہ وہ خدا کے فرزند ہیں، خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں. انہیں دیکھ کر برا نہیں لگنا چاہیے، اوڈ نہیں لگنا چاہیے. اس لیے جب بھی آپ خدمت کے لیے جائیں، جب بھی آپ گھر سے نکلیں، خوبصورت طور پہ تیار ہوں، تاکہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو لگے کہ سچ مچ یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. میں کئی دفعہ جب چرچز میں جاتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو دیکھتا ہوں تو انہوں نے یوں کر کے بائبل اپنے سینے کے ساتھ لگائی ہوتی ہے، تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کیا تعلیم ہے جو ان کو دے کے کسی نے بھیجا ہے. جب بھی آپ چرچ میں جائیں اپنی بائبل لے کے جائیں. یہ موبائل والی بائبل استعمال نہ کریں، کیونکہ جب تک یہ خدا کا کلام ہمارے پاس کتابی صورت میں ہے، اس کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں اور خوبصورت انداز میں تیار ہوں. آپ کو دیکھ کر، چاہے آپ عام مسیحی ہیں، چاہے آپ پاسبان ہیں، چاہے آپ بہن ہیں، چاہے آپ خدمت میں ہیں، چاہے آپ کوائر میں ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کر اچھا لگنا چاہیے. آپ کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ باتیں کریں کہ یہ کیسی تیاری ہے، یہ کیسا لباس. اور یہ بات یاد رکھیں کہ میں بڑے دکھ کے ساتھ اس پہ کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے لوگ کئی مرتبہ لباس پر دھیان نہیں دیتے، اور کئی دفعہ ایسا لباس بھی پہنتے ہیں جو کہ شاید پہننا روا نہیں ہے. اس لیے آپ کو منفرد دکھنا چاہیے. آپ کو دیکھ کر لوگوں کو پہننا سیکھنا چاہیے. آپ کو دیکھ کر لوگوں کو چال ڈھال درست کرنا سیکھنا چاہیے. یہ مسیحی کا تو رائے امتیاز ہونا چاہیے. آمین.